شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو سورہ نجم آیت نمبر 3 میں لکھا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کیا یہ دونوں خلاف نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے معاملے میں جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی ہوتی ہے، اور وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں دین کے بارے میں وہ سب من جانب اللہ وحی ہوتی ہے، اور اپنی طرف سے کوئی چیز دین کے معاملے میں نہیں بولتے ہیں۔ دنیاوی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں کی ہیں، اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ فیصلے میں غلطی ہوئی یا خلاف اولا ہوا، جیسے بدر کے میں جو قیدی پکڑے گئے تھے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بدر میں قیدی پکڑے گئے تھے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے ان قیدیوں کو، تو بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہ آپ کے بھائی بھتیجے آپ کے کنبے قبیلے والے ہیں، قریشی والے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے فدیہ ودیہ لے کر کے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ان لوگوں نے بہت ستایا ہے، بہت مارا ہے، بہت تکلیف دی ہے، ان کو چھوڑیے مت، یہ لوگ کفر کے وہ امام ہیں، ان کو قتل کیجیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم کا، نرمی کا پہلو دکھلایا اور ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا، ان کو فدیہ لے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ نہیں، آپ کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ تو اس طرح کی چیزیں اگر کہیں اجتہاد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً تنبیہ کر دی گئی ہے۔ اسی طرح یہ دین کی بات ہوئی، دنیا کی بات دیکھ لیجئے، صحابہ کرام مدینہ کے انصار مدینہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور مکہ والے تجارت کرتے تھے۔ مکہ میں کھیتیاں نہیں ہوتی تھی، وہاں باغات نہیں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش مکہ میں ہوئی، 53 سال آپ مکہ میں رہے، وہاں سے مدینہ آئے تو مدینہ میں دیکھا کہ انصار مدینہ کیا نام ہے، کھجور کا باغ لگاتے ہیں اور اس میں تعبیر النخلا کرتے ہیں۔ تعبیر النخلا کہتے ہیں نر کے پھول کو لے کر کے مادہ کے پھول میں گابھنا، ایسے ملاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، مت کرو۔ صحابہ کرام نے چھوڑ دیا تو اس سال پھل بہت کم آیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے تعبیر النخلا سے منع کر دیا تھا، لہذا اس سال ہم نے نہیں کیا، پھل بہت کم آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، کہ آپ لوگ دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، میں کھیتی باڑی نہیں جانتا، میں فصلوں کو اور پھلوں کو، کھجور کے باغات کے میں کیا ہوتا نہیں جانتا، تمہیں لوگ زیادہ بہتر جانو تو آپ لوگ کرو۔ تو یہ مثالیں ہیں جو علماء اصول فقہ کے علماء بیان کرتے ہیں کہ دینی معاملات میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتہاد میں کبھی غلطی ہوئی تو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے فوراً اس کی تنبیہ آ جایا کرتی تھی، اور دنیاوی معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے تھے، اس میں کوئی بات ہوتی تھی کوئی تو صحابہ کرام کے اوپر چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اس کی مثال غزوہ خندق کی ہے کہ غزوہ خندق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، صحابہ کرام نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ 10,000 کا لشکر جرار، اس زمانے میں 10,000 کی فوج بہت بڑی فوج مانی جاتی تھی، پورے سب مدینہ کو گھیر لیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ جب دشمن بہت زیادہ ہوتے تھے اللہ کے رسول اور ہم لوگ کم ہوتے تھے تو خندق کھود لیا کرتے تھے زمین میں۔ پہلی مرتبہ جنگ میں خندق کھودا گیا، چنانچہ آپ نے خندق کھودنے کا حکم دیا۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو علماء کرام نے بیان کی ہیں۔ تو یعنی کہ دنیاوی معاملات میں ہو سکتا ہے، لیکن دین کے معاملات میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا تو فوراً تنبیہ آ گئی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔